ویلکم ٹو بی ڈی ایس پی. اور میں ہوں عمیر ارشد, بی ڈی ایس پی کا ڈیجیٹل اینڈ سوشل میڈیا ہیڈ. اور آج ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے گیسٹ جو کہ سوشل ورکنگ میں جن کا پاکستان میں اچھا نام ہے, جو ہے اس کو پراپرلی ہیڈ کر رہے ہیں, بہت سی آرگنائزیشنس کو, بہت سی چیزوں کو ہیڈ کر رہے ہیں. اور بلڈ چین پاکستان کے فاؤنڈر ہیں ڈاکٹر حکیم لقمان صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام عمیر بھائی, تھینک یو, شکریہ کہ آپ نے بی ڈی ایس پی کی پلیٹ فارم سے مجھے مدعو کیا اور موقع دیا کہ آپ لوگوں کی, آپ کی آڈینس کو جو ہے میں مخاطب کروں. آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں, جتنا کام اور جتنا سوشل میڈیا پہ بی ڈی ایس پی نے کیا ہے شاید ہی کسی اور آرگنائزیشن نے کی ہے. تو ہیڈس اپ ٹو آل آف یو. تھینک یو سر فار جوائننگ اس. اور آج جو ہے ہم لوگ ڈفرینٹ جو ہے سوشل ایشوز پہ, بلڈ کے ایشوز پہ, تھیلیسیمیا کے ایشوز پہ, ان سب پہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے. اور انشاءاللہ جو ہے وہ بہت انفارمیٹیو سیشن یہ ہمارا رہے گا. تو ہم چلتے ہیں ہمارے کویسچنس کی طرف. سب سے پہلے تو آپ ہمیں تھوڑا سا اپنے بارے میں بیک گراؤنڈ بتائیں آڈینس کو, جو نیو آڈینس ہے یہاں پر. اس کے علاوہ جو آپ کا یہ بلڈ چین پاکستان ایک پراپر ورکنگ کر رہے ہیں, اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا بہت بتائیں گے. اچھا, تو میرا نام لقمان حکیم ہے اور میں پیشے سے ایک ڈاکٹر ہوں, میڈیکل ڈاکٹر ہوں. اور بلڈ گرو جو ہے میں خود کو اس لیے کہتا ہوں کہ میں اس ایشو پہ کام کرنا چاہتا ہوں, اور یہ میرا فیس بک پہ جو نام ہے وہ بھی ایک سرچیبل بن جائے. میرا تعلق جو ہے سوات سے, جو کہ کے پی کے کا ایک ڈسٹرکٹ ہے. اور میں بلڈ اویلیبلٹی پہ, بلڈ ایکٹیویزم پہ کام کر رہا ہوں. اور بلڈ چین پاکستان ایک ایسے پلیٹ فارم ہے جو کہ بلڈ اویلیبلٹی پہ کام کر رہے اور بلڈ ایکٹیویزم کو پروموٹ کر رہی ہے. ایسی تنظیموں کو, ایسی کمیونٹی کی لیڈرز کو, ان کو ٹرین کر رہی ہے کہ وہ بلڈ ایکٹیویزم میں آئے اور وہ اس ایشو پہ کام کر سکے, تاکہ اگلے 8 سے 10 سالوں میں جو ہے ہم اس خون کی قلت کے مسئلے سے جو ہے چھٹکارا حاصل کر سکے. تو یہ میری شارٹ سی انٹروڈکشن ہے. تھینک یو سر. تو اس میں جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بلڈ چین پاکستان کا, تو یہ آئیڈیا آپ کو کہاں سے آیا کہ اس کے اوپر ہمیں ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے, اس طرح کا کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے, اس کے بارے میں بتائیں. سب سے پہلے ہم ہرگز کوئی آرگنائزیشن نہیں بنانا چاہ رہے تھے, اور ہماری یہ خواہش تھی کہ انڈیویجول لیول پہ ہم سب سے پہلے انالیسس کریں کہ وہ کون سے مسائل ہے جس کی وجہ سے جو ہے بلڈ کی جو قلت کا مسئلہ یہ سالو نہیں ہو رہا. تو اس مد میں ہم نے ٹرائی کی کہ ہم بہت سارے بلڈ ایکٹیوسٹ کے ساتھ, بلڈ ویلفیئر سوسائٹیز کے ساتھ, بلڈ بینک کے ساتھ, تیلیسیمیا سینٹر کے ساتھ, ہیماٹولوجسٹ کے ساتھ لنک ہو جائے اور ان سے پتہ کرے کہ ان کی نظر میں وہ کون سے مسائل ہیں جن کی وجہ سے یہ جو پاکستان میں خون کی قلت کا مسئلہ ہے سالو نہیں ہو رہا. تو ان سے ہم انٹرویوز لے رہے تھے. اس میں فزیکل انٹرویوز تھے, کچھ ویڈیوز کی شکل میں انٹرویوز تھے, کچھ ریٹن کی شکل میں انٹرویوز تھے, فون کالز تھی. اور ان ساری چیزوں سے جو ہے بہت ساری چیزیں ہم نے انالیسس کی کہ یہ مسائل ہے جن کی وجہ سے پاکستان میں خون کی قلت کا مسئلہ جو ہے سالو نہیں ہو رہا. تو پھر اس کے بعد جب میں کسی بلڈ ایکٹیوسٹ کے ساتھ, ویلفیئر سوسائٹی کے ساتھ ملتا تھا, ان کے ساتھ کام بھی کرتے تھے, آخر میں جب ان کو سجیسٹ کرتا تھا کہ یہ ان ایشوز پہ بھی کام کرنے چاہیے تاکہ یہ مسئلہ سالو ہو جائے, تو ان کی فیلنگ ہارٹ ہو جاتی تھی. اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ کون ہوتے ہو, ہم اتنے بڑے بڑے آرگنائزیشن کے مالک ہے, آنر ہے, سی او ہے, ہیڈ ہے, اور آپ کی کیا پہچان ہے, کیا حیثیت ہے کہ آپ ہمیں الٹا سے سجیشن دے رہے ہو کہ یہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے. تو پھر میں نے یہ ضرورت سمجھی کہ ایسے ایک آرگنائزیشن کی ضرورت ہے جو کہ ایک ماڈل بنے, اور اس سے جو ہے مزید آرگنائزیشن چیزیں سیکھے, اور اس سے وہ جو ہے بہتر طریقے سے کام کر سکے, وہ بلڈ چین سے بھی آگے جا سکے, اور وہ بلڈ چین سے کو پیچھے چھوڑ کر اس کار خیر میں اس مسئلے کے لیے وہ جو ہے سلوشن لے کے آ سکے, اور وہ جو ہے یہ مسئلہ جو ہے پھر حل ہو سکے. تو اس لیے پھر ہم نے جو ہے بلڈ چین پاکستان جو ہے بنایا. پہلے ہماری ارادہ تھا اور ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ ہم ایک ایسی اپلیکیشن بنائیں گے اور اس سے ساری جو ہے مسئلے سالو ہو جائیں گے کہ ڈونر جو ہے پیشنٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے, اور وہ جو ہے پھر سارا وہ ہو جائے گا. تو اس پہ ہم نے کام شروع کیا, اپلیکیشن بھی بن گیا, لانچ بھی ہو گیا, وہ بھی ہو گیا, اور پھر وہ جو ہے فلاپ ہو گیا. تو اس کے بعد مزید جو ہم نے جتنی بھی ریسرچ کی تھی, انالیسس کی تھی, اس کے لیے پراپر ہم نے ایمبیسیڈر ٹریننگ شروع کی, اور پھر جو ایک اسٹرکچر بنایا جو کہ 1 سال تک کام کرتا ہے, اور 1 سال کے بعد جتنے بھی اس پہ عہدے ہوتے ہیں, ٹیمز ہوتے ہیں, وہ ڈیزالو ہو جاتے ہیں, اور اگلے جو کیبنٹ ہوتے ہیں ان کو وہ عہدے دی جاتی ہے. یہ
بجٹ ایئر کے حساب سے چلتا ہے. اور یہ جو آرگنائزیشن ہے, یہ جو اسٹرکچر ہے, یہ ایک انسان کے ساتھ جو ابھی بالکل لنک نہیں ہے. پہلے میں خود کرتا تھا, پھر میرے بعد جو ہے عمر افتخار بھائی 1 سال اس نے لیڈ کیا, ابھی اس کے بعد جو ہے ریحان خان نے لیڈ کیا پوری آرگنائزیشن کو 1 سال کے لیے. اور ابھی ہماری جو سال ہے وہ جون میں ختم ہو جاتی ہے, جولائی سے جو ہے نئی کیبنٹ شروع ہوتا ہے, بجٹ ایئر کے حساب سے چلتا ہے. تو ابھی ہماری نئی ٹیم آئے گی جو کہ کنٹری ٹیم, اس کے پہلے کنٹری ٹیم ہوتے ہیں, اس کے نیچے جو ہے پروونشل ٹیم ہوتے ہیں, اس کے نیچے ڈسٹرکٹ ٹیم بھی ہوتے ہیں, پھر تحصیل ٹیم ہوتے ہیں, پھر انسٹیٹیوشن اور یونین کونسل ٹیمز ہوتے ہیں. تو یہ سارے جو ہے نئے ڈیزالو ہو کر آگے جو ہے مزید کام کریں گے اور مزید جو ہے وہ کوشش کریں گے. تو یہ ساری اس کا فلاسفی تھا. لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے, شاید بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے, کہ سب سے پہلے جو انسپائریشن آئی تھی وہ یہ تھی کہ میں خود بذات خود جو ہے بلڈ کینسر کا پیشنٹ ہوں. 2012 میں 11 اور 12 کے درمیان 12 میں مجھے ڈائگنوز ہوا تھا CML کے نام سے ایک ڈیزیز ہے, کرونک مائلائڈ لیوکیمیا, جو کہ اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی ہے. تو اس ٹائم میری HB جو ہوتی ہے وہ 6 پہ چلی گئی تھی اور مجھے بہت تکلیف تھی. مطلب میں نیند سے جب بیدار ہوتا تھا اچانک مجھے لگتا تھا کہ میرے جو ہے سانس پھول رہی ہے اور مجھے بہت لگتا تھا. تو وہ ایک ایکسپیرینس ہوا تھا. اس کے بعد اللہ نے لوگوں کی دعاؤں سے اور میڈیسن کے ساتھ کافی اس کا مطلب میں امپروو کیا, میں نے مینٹین کیا, اور اس کے بعد میں نے کوشش کی تو میڈیکل کالج میں داخلہ ہوا. تو اس کے بعد ہم سوشل ایکٹیویٹیز کرتے تھے روڈ ٹریک کے ساتھ اور باقی آرگنائزیشن کے ساتھ. لیکن جب لوگ بلڈ کے لیے آتے تھے تو میرے دل جو تھے وہ اس پہ خوف ستاری ہو جاتا تھا. مجھے وہ تمام کی تمام جو فیلنگ تھی وہ آ جاتی تھی کہ مطلب ابھی خدا نخواستہ کوئی اور جو ہے سفر ہوگا وہاں پہ ایسی ہوگی. تو ہم اس کے لیے کوشش کرتے تھے, جدوجہد کرتے تھے, کلاسز میں جاتے تھے, ان سے کہتے تھے کہ یا اس کو بلڈ چاہیے, اس کو بلڈ چاہیے. تو 12-13 ریکویسٹ آتی تھی, اس میں کبھی 1 پورا ہو جاتا تھا, پھر کبھی 2 پورے ہو جاتے تھے, سارے رہ جاتے تھے. آخر میں ہم نے کوشش کی اور جاننے کی کوشش کی کہ یہ مسئلہ سالو کیوں نہیں ہو رہا. تو پھر ہمیں پتہ لگا کہ یہ سارا انٹر لنک مسئلہ ہے اور ہم جو ہے صرف ایک ہاسپٹل کے اندر جو ہے مسئلہ سالو کرنا چاہتے ہیں, اس لیے سالو نہیں ہو رہا. تو اس کے بعد یہ پوری جو کہانی تھی انٹرویوز اور پھر اس کے بعد جو بننا تھا, یہ ساری چیزیں وہاں سے شروع ہوئی. ماشاءاللہ سے آپ جو ہے وہ بہت بہترین ورکنگ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ مزید جو ہے وہ ساری آرگنائزیشن مل کے پاکستان کے اندر اس کو مزید بہتر کریں گی. تو اس میں جو ہے وہ بلڈ ڈونرز کیا جو ہے وہ آپ کے خیال میں ایشوز ہیں جو جس وجہ سے بلڈ ڈونرز سامنے نہیں آتے؟ کیونکہ بہت سے کیسز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ شیئر ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن ڈونرز اس طرح سے سامنے کیوں نہیں آتے؟ کیا کوئی ایشوز ہیں ڈونرز, یا تو اویئرنیس کا ایشو ہے, کس ٹائپ کے ایشوز ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں کافی ڈونیشن ہوتی ہے اور 0.6% لوگ جو ہے وہ بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں, جو کہ بہت اچھی فگر ہے, اتنی بری بھی نہیں ہے. جب ہم بلڈ ایکٹیویزم شروع کر رہے تھے تو اس ٹائم 0.3% لوگ جو تھے بلڈ ڈونیٹ کر رہے تھے. لیکن آگے مسائل اتنے زیادہ ہے کہ بلڈ جو ہے پورا نہیں ہو رہا. ڈیمانڈ جو ہے 3% ڈونیشن کی ہے. تو سب سے پہلے جو ہے ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو گیا ڈونیشن سے, اس لیے ہمیں یہ فیل ہو رہا ہے کیونکہ سارا نظام جو ہے یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ پہ ہے. ڈیمانڈ زیادہ ہو گیا تو سپلائی ہمیں بہت کم نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ کچھ پرابلم ضرور ہے, جو کہ مطلب اگر ہم نے 0.6 کو 3% تک لے کے جانا ہے تو اس میں یہ ایشوز ہے کہ وہ ریسپیکٹ جو کہ ڈونرز کو ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا. ڈونرز کو ہونا یہ چاہیے, یہ سولجرز ہے, یہ اس وطن کے لیے, اس ملک کے لیے بغیر پیسوں کے اپنا خون کا نذرانہ پیش کر رہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ ورلڈ بلڈ ڈونر ڈے پہ اس کو اسی طرح سلامی کی جائے جس طرح ہم اپنی آزادی کے دن, اپنی مارچ پہ اور باقی جو دن پہ گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے, تو ان کو اتنی جو ہے وہ رسپیکٹ دینی چاہیے تھی. لیکن اس کے برعکس ہاسپٹل میں, تلیسیمیا سینٹرز میں, بلڈ بینکس میں وہ جو پروٹوکول ہے وہ فالو نہیں ہوتے. تو وہ سارا جو سسٹم ہے وہ اس طرح پڑا ہوا ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو کچھ NGOز ہے, پھر اس کے بعد لیڈرز ہے, بیوروکریٹس ہے, پھر اس کے بعد پولیٹیشین ہے, اور یہ مسئلہ اس کو مسئلہ ہی نہیں سمجھتے. جب تک وہ اس کو مسئلہ نہیں سمجھیں گے تو وہ اس کو پروموٹ نہیں کریں گے, تو پھر جو ہے یہ جو ہے ڈونیشن جو ہے مزید امپروو نہیں ہوگی. اگر ہم 14 فیبروری کو اتنا سیلیبریٹ کر سکتے ہیں میڈیا پہ, تو 14 جون کو کیوں سیلیبریٹ نہیں کر سکتے؟ اگر کرونا کے لیے رنگ ٹون ڈیزائن ہو سکتی ہے تو بلڈ ڈونیشن ڈے کے لیے بلڈ کے لیے کیوں ڈیزائن نہیں ہو سکتی؟ اگر باقی فضول چیزوں کے لیے اشتہارات چل سکتے ہیں اور فائدے کی چیزوں کے لیے بھی اشتہارات چل سکتے ہیں, تو بلڈ ڈونیشن کے لیے کیوں نہیں چل رہے؟ ہماری خون کی وجہ سے لوگوں کے جیبوں میں سیلری جا رہی ہے. بلڈ بینک کے جو سٹاف ہے ان کی سیلری ہمارے خون کی وجہ سے جا رہے ہیں. جو چیز میڈیسن اور ڈاکٹر نہیں بچا سکتے وہ بلڈ ڈونرز کی
بلڈس کی وجہ سے جو ہے وہ بچا رہی ہے. میڈیسن کام نہیں کر رہی تب وہاں پہ بلڈ کی ضرورت آ جاتی ہے, لیکن پھر اس کو جو ہے وہ معاوضہ نہیں ملتا, معاوضہ ان دا سینس ان کو وہ ریسپیکٹ نہیں ملتا. اگر یہ انکریجنگ وہ مل جائے, ایسے بھی کچھ قوانین ہے پاکستان میں, ایک لا ہے شاید آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ جو قیدی بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے تو اس کو 30 سے 60 ڈیز جو ہے معاف کی جاتی ہے. اور یہ ہم نے خود دیکھا ہے, ہری پور جیل میں ہم نے ایک بلڈ کیمپ لگایا تھا اور وہاں پہ اسی طرح ہوا تھا. ہم نے رمضان کے قریب کیمپ لگایا جس پہ جو ہے بہت سارے لوگ جو تھے جن کی 15 دن 20 دن وہ رہتے تھے اور وہ رمضان یا عید جو ہے اپنے گھر پہ گزارنا چاہ رہے تھے, تو ہم نے ان کے لیے کیمپ لگایا اور وہاں پہ ان کو یہ پریویلیج ملا. لیکن وہ صرف پریزنر کے لیے ہے, باقی عوام کے لیے نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ہر ڈونر کے لیے ایک کارڈ بن جائے. اگر 25 مرتبہ کوئی بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے تو اس کے لیے کنٹری میں یہ پریویلیجز, یہ ایز اے ریسپیکٹ, ایز اے ٹوکن آف اپریسیشن ملنا چاہیے. اگر 50 مرتبہ بلڈ کوئی ڈونیٹ کرتا ہے تو اس کے لیے بینک میں الگ لائن ہونا چاہیے, وہاں پہ ایئرپورٹ میں الگ لائن ہونا چاہیے, اس کو جو ہے یہ پروٹوکول ملنے چاہیے تاکہ اس چیز کی اہمیت جو ہے وہ واضح ہو جائے. تو پھر بلڈ بینک کے جو سسٹم ہے, اسٹوریج کا سسٹم ہے, وہ بھی بہت خراب ہے. جو سٹاف ہے اس کی ایتھیکل ٹریننگ نہیں ہوئی, ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں جو سیلری مل رہے ان کی بلڈ کی وجہ سے مل رہے. تو یہ تمام ایشوز ہے اور اویئرنیس جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ضرور ہو رہا ہے, لیکن جس لیول پہ ڈیمانڈ ہے اس لیول پہ نہیں ہو رہا. ہاں جی, آپ نے بات کی بلڈ بینکس کی, تو بلڈ بینکس میں کیا جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ مزید بہتری آنی چاہیے اس کے اندر؟ کیونکہ بلڈ بہت سے اس طرح کے ایشوز آتے ہیں کہ وہاں پہ جی بلڈ کے جی کہہ لیں بلڈ صحیح نہیں تھا, یا پھر وہاں پہ اس طرح سے کوپریشن نہیں کی جا رہی ہوتی جو ریسیپینٹس ہیں ان کے ساتھ بھی. بلڈ بینک میں تو بہت سارے مسائل ہیں. سب سے پہلے تو اسٹوریج کا جو نظام ہے وہ نل پڑا ہوا ہے, پرانا پڑا ہوا ہے, اس کو جو ہے رینیویٹ کرنا چاہیے. اور ہم یہاں پہ پرانا بلڈ لگا لیتے ہیں تو وہ جو ہے بندے کو ریئیکشن کر لیتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ اسٹوریج کا نظام جو ہے پتہ نہیں کون سے زمانے کا پڑا ہوتا ہے. دوسرا, اس میں وہاں پہ ریکارڈ نہیں پڑا ہوتا. اگر یہاں پہ عمیر ارشد اپنی علاقے میں گجرات میں بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے تو اس کو ایک ٹوکن ملنا چاہیے جو کہ کمپیوٹرائز ہو, اور وہ اس پہ جو ہے کراچی میں بھی اگر کل کو اس کی فیملی کی خدا نخواستہ بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کو اس کے بدلے میں اسی نمبر پہ بلڈ ملنا چاہیے, اس کو سواد میں بھی ملنا چاہیے تاکہ وہ اور یہ ریسرچ کیا گیا ہے کہ اس میں صرف 10% جو ہے انڈیا میں اسی طرح ہو رہا ہے. تو 10% جو ہے وہ یہ پھر دوبارہ ریکویسٹ کرتے ہیں ورنہ اس کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. تو ایک تو مطلب وہاں پہ ٹرانسپیرنسی سسٹم نہیں ہے کہ میرا بلڈ کہاں پہ جا رہا ہے, میں بلڈ ڈونیٹ کر رہا ہوں, آیا یہ ضائع ہو رہا ہے, یہ جو ہے سیل کیا جا رہا ہے, یہ جو ہے پیشنٹ کو لگ رہا ہے کہ جو ہے کمپوننٹ میں چینج ہو رہا ہے, اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو وہاں پہ ٹرانسپیرنسی سسٹم نہیں, یہ کمپیوٹرائز سسٹم ہونا چاہیے کہ ہر ڈونر کا ریکارڈ ہو کہ میں نے اس ڈیٹ پہ جو بلڈ دیا تھا اس کے ساتھ یہ ہوا تھا. اس کے علاوہ جو سٹاف ہے ان کی ایتھیکل ٹریننگ نہیں ہوئی, ان کو بلڈ ڈونیشن کی جو ہے وہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہاں پہ جو ہے ان کے جو ہے کیا کیا پریویلیجز ہونے چاہیے اور ایک ڈونر کے ساتھ آپ کا کیا جو ہے وہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ وہاں پہ ورلڈ بلڈ ڈونر ڈے سیلیبریٹ کیا جانا چاہیے ہر بینک میں. ان کو جو ہے ریفریشمنٹ کے لیے جوس, ان کو پراپر پروٹوکول جو ڈونیشن کے بعد ہے وہ سمجھانی چاہیے. یہ ساری چیزیں ان کو پتہ نہیں. جو آپ انفیکشن اور اس چیز کو بات کر رہے ہو کہ مطلب وہ بلڈ صحیح نہیں تھا, وہ سیف بلڈ ٹرانسفیوژن میں پھر آتا ہے. ہم تو ابھی فی الحال اس اسٹیج میں ہے کہ ہم بلڈ اویلیبلٹی کو انشور نہیں کر رہے. جو سیف بلڈ ٹرانسفیوژن ہے وہ پھر سیکنڈ اسٹیج پہ آتا ہے, جو کہ ماشاء اللہ ابھی پاکستان میں کام بھی اس پہ ہو رہا ہے. ریجنل ابھی تو ہماری جو ہے فی الحال ہم اس لیول پہ ہے کہ ہم بلڈ کو جو ہے اویلیبل کریں. تو یہ بلڈ بینکس کے کچھ مسائل ہیں میرے خیال میں. اچھا, تو ہم لوگ مطلب سب سے پہلے تو ہمیں اویلیبلٹی پہ جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں کیا سوشل میڈیا کا بہت زیادہ جو ہے وہ کردار ہے؟ اس کے علاوہ ہم سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ اور کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں؟ سوشل میڈیا میں کیا کیا اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں جو کہ اس چیز کو بہتر کریں, اویلیبلٹی کے ایشو کو؟ سوشل میڈیا جو ہے یہ ایک منی ٹی وی ہے, اور پہلے زمانے میں ہم جو ہے ریکویسٹ کرتے تھے اور لوگوں سے کہ مطلب میڈیا پہ اشتہار لگائے, تو یہ ابھی ہر بندے کے ہاتھ میں ایک جو ہے منی ٹی وی آیا ہوا ہے. اور ہونا یہ چاہیے کہ وہ جو ہے ریکویسٹ اس پہ جو ہے میکسیمم لوگوں کو اویئر کرے. جتنی بھی بلڈ سے ریلیٹڈ کانٹینٹ ہو, بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے ہو, بلڈ اویلیبلٹی کے حوالے سے ہو, سیف بلڈ ٹرانسفیوژن کے حوالے سے ہو, اس پہ بات کرے. اگر کوئی اور بات کر رہا ہے تو اس کو پروموٹ کرے, اس کے شیئر کرے. کوئی بلڈ جو ہے
بلڈ ریکویسٹ آتا ہے تو اس پہ جو ہے خود لبیک بولے. تو یہ ساری چیزیں کہ جو ہے سوشل میڈیا اس پہ بہت اچھا وہ کردار ادا کر سکتا ہے. اور سوشل میڈیا جو ہے آج کا سب سے اہم پلر جو ہے ہماری کنٹری کا وہ سوشل میڈیا ہی ہے. تو اس پہ جو ہم اتنی ساری چیزیں کر رہی ہے اور بہت سارے اچھے اچھے میسیجز اچھے اچھے کاز کے لیے بن رہے, فلمیں بن رہے, ڈرامے بن رہے, میمز بن رہے ہے اور ٹک ٹاک بن رہی ہے, یہ ساری چیزیں بن رہی. تو ہونا یہ چاہیے کہ بلڈ کے حوالے سے بھی یہ ساری چیزیں بنے. اس پہ جو ہے اویئرنیس کانٹینٹ زیادہ ہونا چاہیے اور ہر بندے کو اس پہ پارٹیسپیٹ بھی کرنا چاہیے, شیئر بھی کرنا چاہیے, کمنٹ بھی کرنا چاہیے. اگر آپ خود نہیں کر سکتی تو کوئی اور آرگنائزیشن اگر کر رہا ہے تو وہ جو ہے ضرور اس پہ پارٹیسپیٹ کرے. اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ہی یہ خون کی قلت کے خاتمے کا جو انقلاب آئے گا اس میں سب سے بڑا جو ہے سوشل میڈیا کا کردار ہوگا. اور سوشل میڈیا کے علاوہ جو ہے فزیکل میٹنگ کی اور فزیکل ایونٹس کی, کارنر میٹنگس کی بہت اہمیت ہے کہ جو چیزیں ہم سوشل میڈیا پہ جو ہے سیکھتے ہیں وہ ہمیں اپنی محفلوں میں لے کے جانی چاہیے بلڈ کے حوالے سے. چاہے ہماری شادی کا کوئی موقع ہو, ایونٹ ہو, کوئی میٹنگ ہو, الیکشن کی جو میٹنگز ہوتی ہے, باقی میٹنگز, تو اس میں ہمیں جو 3-4 منٹ جو ہے بلڈ پہ گفتگو کرنی چاہیے, بات کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو لگے. ابھی حکومت یا باقی لوگ کیوں اس پہ جو ہے کام نہیں کرے, اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ہماری حجروں میں جو چیزیں ڈسکس ہوتی ہے, ہماری میڈیا پہ جو چیزیں, سوشل میڈیا پہ جو چیزیں ڈسکس ہوتی ہے, اسی چیز پہ جو ہے حکمران جو ہے رسپانس کرتے ہیں. تو جب تک ہم زیادہ تعداد میں اس چیز کو ڈسکس نہیں کریں گے سوشل میڈیا پہ, فزیکل بھی, تو تب تک جو ہے حکمران طبقہ اس پہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اچھا, تو یہاں پہ ہمارے پاس ہمارے بی ڈی ایس پی کے بڑے ایکٹیو ممبر ہیں تاجدار بھائی. انہوں نے ایک آپ سے کویسچن کیا کہ آرگنائزیشن میں جو کیمپس وغیرہ ہیں, سیشنز ہیں, سیمینارز ہیں, ان کو آرگنائز کرنے میں بہت سے پرابلمز آ رہی ہیں. اس کے بارے میں کچھ گائیڈ کریں کہ اس کو کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تاجدار بھائی کو میں تو جانتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ پشاور ریجن سے بہترین بلڈ ایکٹیوسٹ میں سے ایک تھے. ان کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. اور جس کام میں ہارڈ شپ نہ ہو, مشکل نہ ہو, وہ کام ہی نہیں ہے. پھر میری بھی ضرورت نہیں ہوگی, آپ کی بھی ضرورت نہیں ہوگی, عمر کی بھی ضرورت نہیں ہوگی, اور رشید اقبال کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. اس میں مسئلے مسائل ہوں گے, اس لیے ہماری ضرورت ہے. تو یہ بات ہمیں ذہن سے نکالنی چاہیے کہ مشکل کے بغیر یہ کام ہوگا. اس دنیا کا سب سے بڑا بیڑا ہم نے اٹھایا ہوا ہے. تو تمام دنیا نے جس ایشو کو جو ہے اگنور کیا ہوا ہے, اس کا بیڑا ہم نے اٹھایا ہوا ہے. تو مشکل تو ہوگی, لیکن مشکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کام جو ہے امپاسبل ہوگا. ہم محنت کریں گے, اس میں جو ہے جہاں جہاں پہ ہمارے لیے آسانی ہوگی تو وہ جو ہے ہم کریں گے. جس پہ ہارڈ ورک کی ضرورت ہوگی ہم ہارڈ ورک کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن جو چیزیں امپاسبل ہوں گے پھر اس پہ جو ہے ہم ڈسہارٹ نہیں ہوں گے. کیوں؟ آج ابھی تاجدار بھائی جو ہے, آپ میں, ہم جو ہے سب ایک ایسے فیز میں ہیں, لیکن ابھی ہم بلڈ ایکٹیویزم پہ کام کر رہے ہیں. آج سے 10 سال بعد ہم کہاں پہ ہوں گے, 5 سال بعد ہم کہاں پہ ہوں گے. جس انسٹیٹیوشن کے جس آفس میں ابھی باقی لوگ بیٹھے اس میں ہم بیٹھے ہوں گے. ہماری طرف لوگ آئیں گے اور وہ جو ہے اس طرح بلڈ ایکٹیویزم کے حوالے سے کیمپس اور سیشنز اور سیمینار ارینج کریں گے. تو یہ ایک چینج آیا ہوگا, پھر جو ہے لوگوں کے لیے آسانی ہوگی. تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آتا ہے, اس طرح نہیں ہے. اور اس میں ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم مسلسل ڈیڈیکیشن کے ساتھ, ڈیووشن کے ساتھ ایک کاز کے لیے کام کرتے ہیں تو ہماری ایک پورٹ فولio بنتی ہے. تو پورٹ فولio جب بن جائے تو پھر اس میں کافی آسانی ہو جاتی ہے, اور لوگ جو ہے اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے سینسیئر ہے, اور ان کا جو آرگنائزیشن یہ بھی سینسیئر ہے, اور یہ جو ہے کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایشو بھی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے ریفرنس کا استعمال نہیں کرتے. جدھر بھی ہمیں ایونٹس کر رہے ہیں اس طرح, تو کوشش کریں کہ ڈائریکٹ اپروچ سے پہلے جو ہے ہم ریفرنس کے تھرو جائے. تو ریفرنس جو ہے پاکستان میں کافی اچھا کام کرتے ہیں. اگر ہم اس کو سوشل کاز کے لیے استعمال کریں گے تو اس میں ہمیں کافی جو ہے آسانی آئے گی. انشاءاللہ جی, اس پہ بھی کام ہوگا. اور اگر اور بھی کسی کے یہاں پہ جو آڈینس موجود ہیں, آپ لوگوں کے بھی کوئی مزید کویسچنز ہو تو وہ بھی آپ یہاں پہ کمنٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں تھیلیسیمیا والی سائڈ پہ, کہ یہ ایک پاکستان کے اندر ایک بہت سویر ایشو ہے جس کے اوپر گورنمنٹ لیول پہ اس طرح سے کہہ لیں کہ نہیں ایڈریس کیا جا رہا ہے جس طرح کیا جانا چاہیے. تو اس کے بارے میں آپ جو ہے وہ کیا کہنا چاہیں گے تھیلیسیمیا کے ایشو پہ؟ تیلیسیمیا کا ایشو جو ہے کچھ گورنمنٹ اس میں تو وہ کر بھی رہی ہے, کام کر رہی ہے. اس طرح نہیں ہے کہ کیپیکے میں بھی قانون سازی ہوئی ہے, کچھ نہ کچھ ہوئی ہے, پنجاب میں بھی ہو رہی ہے. لیکن جب تک یہ ہماری لوگوں کا ڈیمانڈ نہیں ہوگا تب تک اس پہ پراپر کام نہیں ہوگا. اور ہماری لوگوں کا ڈیمانڈ یہ تب ہوگا جب ہم اویئرنیس ایونٹس کو جو ہے بڑھائیں گے. اگر ہم مسجدوں میں اس پہ بات نہیں کریں گے, اپنے حجروں پہ اس پہ بات نہیں کریں گے, اپنی شادی بیاہ پہ اس پہ بات نہیں کریں گے, تو یہ لوگوں
کے ذہن میں نہیں جائے گی، اور جب تک لوگوں کے ذہن میں نہیں جائے گی، سب کانشیس میں نہیں جائے گی، ان کی گفتگو میں یہ شامل نہیں ہوگی. جب یہ ہماری لوگوں کی ڈیمانڈ بن جائے گی تو پھر ہماری ناظم صاحب، ایم این اے ایم پی اے صاحب اور ہمارے منسٹر صاحب جو ہے پھر اس کے لیے قانون سازی بھی کریں گے، اور وہ جو ہے اس پہ اپنے ووٹ جمانے کی کوشش بھی کریں گے. تو کچھ اقدامات جو ہے ہمیں بہت سخت کرنے پڑیں گے، اور بہت سارے ممالک نے اس پہ جو ہے قابو پایا ہوا ہے، لیکن پاکستان میں ہر سال 5,000 سے لے کر 9,000 تک بچے جو ہے مزید پیدا ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر لیول پہ جو ہے کام کرنا چاہیے. ہاں جی، تو یہاں پہ ایک اور کویشچن ہے ہمارے پاس. اکثر لوگ ڈس اپوائنٹ کرتے ہیں بلڈ ایکٹیوسٹ کو کہ آپ بلڈ سیل کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور کچھ لوگ بلڈ ڈونیٹ نہیں کر سکتے، تو انہیں کیسے موٹیویٹ کیا جا سکے؟ اب یہ دو کوشچن ہے. پہلے والے کا آنسر میں پہلے دے دیتا ہوں کہ جی جی. بلڈ ایکٹیوسٹ کو آپ سیل کرتے ہیں. اس طرح ہے نا کہ کائنات میں سب سے جو عظیم ذات ہے وہ اللہ پاک کی ہے، ان کی پیچھے بھی جو لوگ ہے باتیں کرتے رہتے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے پیچھے جو بھی لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، تو پھر بلڈ ایکٹیوسٹ اور ہم جیسے گناہگار انسان کی کیا حیثیت ہے؟ تو لوگ باتیں کرتے رہیں گے، لوگ باتیں کرتے رہیں گے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے میرے خیال میں، اگر میں غلط نہ ہوں، کہ اگر تمام لوگ جو ہے آپ کی سپورٹ میں ہو یا آپ کی فیور میں ہو یا آپ کی تعریفیں کر رہے ہو، تو سوچ لو کہ آپ میں کچھ نہ کچھ غلط ہے، آپ کچھ منافقت کر رہے ہو. تو ایسی ممکن نہیں ہے کہ وہ جو ہے آپ لوگوں کو جو ہے صرف جو ہے انکریجمنٹ ملے گی، اور جتنی بھی اچھی فروٹ والی درخت ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ پتھر ملتے رہتے ہیں، اور اسی سے جو ہے وہ مزید ترش جاتا ہے اور وہ جو ہے پاک ہو جاتا ہے. اور یہ ہماری امتحان بھی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اس کے باوجود بھی کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اور سب سے آخر میں اس کے حوالے سے یہ میں اپنی تمام ایکٹیوسٹ کو بتاتا رہتا ہوں کہ اگر میرا مقصد یہ ہے کہ میں ملتان تک جانا چاہتا ہوں، درمیان میں روڈ پہ جو ہے ٹریفک بھی آئے گی، خراب صورتحال بھی آئے گی، اور بہت اچھے اچھے نظارے بھی آئیں گی. تو اگر میں اس خراب صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے وہاں پہ رک گیا تو میں کبھی بھی جو ہے ملتان نہیں پہنچوں گا. اگر میں اس چیز کے لیے رک گیا کہ یہاں پہ بہت زبردست جو ہے سین ہو رہا ہے، اچھا سینری ہے، اور اس کو انجوائے کرنے لگا، تو کبھی بھی میں جو ہے ملتان نہیں پہنچوں گا. تو تعریف کی حیثیت اسی طرح ہے جس طرح اچھے نظارے ہو، اور جو لوگ تنقید کرتے ہیں، ڈیموٹیویٹ کرتے ہیں، ان کا جو اس کا مثال اسی طرح ہے کہ ٹریفک بند ہے، خراب موسم ہے، اگر اس کے پیچھے جو ہے ہر بونگنے والے کے پیچھے جو ہے میں پتھر ماروں گا تو میں ملتان کبھی بھی نہیں پہنچوں گا. تو ہمارا ایک کاز ہے، مقصد ہے، اس کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. ان چیزوں کی وجہ سے ہم نے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا اور اس کی طرف جو ہے آگے بڑھنا ہے. باقی کہہ رہے کہ کچھ لوگ بلڈ ڈونیٹ نہیں کرتے، تو ان کے کس طرح موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال میں موٹیویشن سے پہلے جو ہے ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، اور جب وہ ایجوکیٹ ہو جاتے ہیں تو موٹیویشن کے لیے پھر جو ہے ایک اسپارک کی ضرورت ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں، اور ہر جگہ پہ میں یہ کہتا رہتا ہوں، کہ یہ کچھ چیزیں بلڈ ایکٹیوسٹ کو سیکھنی چاہیے. کہ جس طرح ہوا چل رہی ہے اور ہوا پہ کسی ایک بندے کا حق نہیں ہے کہ یہ صرف اسی کا ہو جائے، جس طرح سورج کی روشنی جو ہے وہ کسی ایک بندے کی جو ہے اس کا حق ہے، نہ جو ہے پانی کسی کا ایک بندے کا حق ہے، اسی طرح خون جو ہے اس پہ کسی ایک بندے کا جو ہے حق نہیں ہے، بلکہ یہ تمام انسانیت کا ایکولی حق ہے کہ ہر بندے کو جن کو جتنا ضرورت ہے وہ اس کو ملے. ہماری باڈی میں 5 to 6 لیٹر بلڈ ہوتا ہے، اور ہماری ضرورت جو ہے صرف 4 لیٹر کی. مطلب یہ ہے کہ باقی ایکسٹرا پڑا ہے، جس طرح ایکسٹرا پانی پڑا ہوا ہے، جس طرح باقی ہوا پڑا ہے، تو ان پہ اگر ہماری پوری کنٹرول نہیں ہے اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ وہ بھی ہماری ہے، تو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری، یہ جو ہے پوری ہماری ہے؟ ہم سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، ہم سے جو ہے پوچھا جائے گا کہ یہ جو ہے اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا. تو ان چیزوں کو ہم لوگوں تک پہنچائیں گے، اور پھر جو ہے ان کو بتائیں گے کہ آپ تک میسج پہنچ گئے، اور اگر آپ ابھی نہیں کریں گے تو پھر جو ہے آپ سے آخرت میں سوال ہو سکتی ہے. جس طرح امیر لوگوں کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امیر لوگوں سے ان کے مال و دولت کے بارے میں جو ہے سوال ہوگا کہ اس نے اپنی مال کس طرح خیرات کر لی، جس طرح